5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کرنے والی جنگ ہے، کیونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی۔ اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ چونکہ تمام کفار عرب نے اکٹھے ہو کر متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب بھی ہے، تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ قرآن پاک برہان رشید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے، اور یہ ہم بتا چکے آپ کو کہ جنگ خندق کا سبب کیا بنا تھا۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملے کی خبریں مدینہ پہنچی تھیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے۔ شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود دی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج ایک وقت میں حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینے کے 3 طرف اس لیے کہ مکانات کی تنگ گلیاں تھیں، کھجوروں کے باغات تھے، جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ مدینے کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اس طرف 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذی القعدہ سن ہجری 5 کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 گز زمین 10-10 آدمیوں پر تقسیم فرما دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش اور خروش اور ہمت کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے ایک آواز بلند کی تھی، اے اللہ، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے بھی آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا، عشق ہو تو ایسا ہو صحابہ اکرام کے جیسا، اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کے عشق کا تمغہ عطا فرمائے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں، حضور خود بھی خندق کھودتے تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی عاجزی اور مٹی اٹھاتے اٹھاتے صحابہ کو جوش دلاتے ہوئے آپ کہتے تھے، خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقے دیتے، نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ لفظ ابینا کا معنی آتا ہے ہم نے انکار کیا، تو حضور اس کو بار بار تکرار کے ساتھ بلند آواز سے دہراتے تھے، ہم نے بلند کیا ہے، ہم نے انکار کیا ہے، ہم نے انکار کیا ہے۔ حضرت جابر نے بیان فرمایا، خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہوئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ اٹھے، 3 دن کا فاقہ تھا، شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، آپ نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے پھرپھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ اللہ اکبر! اس میں بہت سارے شہروں کا نظارہ اور مظاہرہ کیا گیا اور اشارہ دیا گیا، حبیب
جتنے شہروں کو تمہیں دکھایا گیا ہے ہر شہر تمہارے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، اور کسریٰ اور مدائن قیصر اور حبشہ کے فتوحات کا اعلان بھی اسی نظارے میں کیا گیا تھا۔ یہ جنگ خندق کا موقع تھا۔ اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔